26ویں آئینی ترمیم اور پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ۔ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ کل کے اجلاس میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیے رکھا، اور اس سے قبل تقریباً 10 ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کمیٹی میں یہ شو بھی کروایا کہ وہ متفقہ طور پر اس 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مولانا سے ملاقاتوں کے باوجود یہ جو بائیکاٹ کیا گیا، اچانک ایسا کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا؟ دیکھیے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو پی ٹی آئی کا وفد شامل ہوتا تھا اس مذاکرات میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ہم فائنل ہاں نہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے بانی پی ٹی آئی کو سے مشاورت نہ کر لیں۔ اسی لیے خصوصی طور پہ انہیں اجازت بھی دی گئی تھی، حالانکہ پابندی ہے ملاقاتوں کے اوپر۔ جب وہ وہاں گئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ تو میرے خیال سے میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے حوالے ہو چکی ہے بات۔ اچھا، کیا ہوا؟ جو ان کی کھچائی ہوئی، ان کا آپ کو امینڈمنٹوں کی اور ان کی پڑی ہوئی ہے، میں یہاں پر سڑ رہا ہوں جیل میں، میری رہائی کے لیے کوئی جو کچھ باہر میڈیا میں آیا ہے۔ اچھا، لہٰذا انہوں نے کہا ایسی کی تیسی آپ کی ترمیم کی اور فلانے کی، جائیں جا کے بائیکاٹ کریں، ہم نے حصہ بننا ہے اس کا۔ سو یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وفد جو شرکت کرتا رہا، جس نے 10 دن کی ہیکٹک ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، وہ اس ڈرافٹ پر متفق تھے، اس کا اظہار کر چکے تھے، لیکن سب کچھ جب وہ ملاقات کرنے کے لیے ڈالا گئے ہیں، پانی پی ٹی آئی نے اٹھا کے پھینک دیا ہے باہر۔ اینی وے، ایک تو یہ ہوگی بات۔ اچھا بخاری صاحب، ایک اور سوال ہے، اب جس طرح سے آئینی بینچز بنائے گئے ہیں، پہلے آئینی عدالتوں کا کانسیپٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس ہونے جا رہا تھا، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ آئینی بینچز کو آئینی عدالتوں کو آئینی بینچز میں تبدیل کر دیا گیا، تو آئینی بینچ اور آئینی عدالت میں فرق کیا ہے؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا۔ اچھا، یہ وہی حال ہے، آپ اس کو آئینی عدالتیں کہہ لیں، آپ اس کو آئینی بینچز کہہ لیں، بات وہی ہے۔ اس نے کام وہی کرنا ہے جو آئینی عدالتوں نے کرنا تھا، اس لیے کہ جتنے بھی پولیٹیکل کیسز ہوں گے، جتنے بھی آئینی کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں گے، وہ سارے ان بینچز کو جائیں گے۔ تو بات تو وہی ہے، اس یعنی جو آئینی عدالت تھی اس نے بھی یہی کام کرنا تھا، اسی طرح سے ان کی اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ تھا۔ تو یہ میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہی چیز ہے، چاہے آپ اسے آئینی عدالت کہہ لیں، چاہے آپ بینچز کر لیں، اس نے کام وہی کرنا ہے جو حکومت کی منشا اور انٹینشنز تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ کہ جس 12 رکنی کمیٹی کا ہم نے حوالہ دیا تھا، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جی دیکھیں جی، جسٹس کی تعیناتی کے لیے جو کمیٹی ہے، اس میں فارمولے کے مطابق 39 ارکان قومی اسمبلی پر 1 ممبرز ملے گا آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا اس کے جبکہ سینٹ میں 21 ممبرز پر آپ کو 1 سیٹ ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس فارمولے کے تحت مسلم لیگ نون کو خصوصی کمیٹی میں 4 نشستیں ملیں گی، جبکہ پیپلز پارٹی کو 3 ملیں گی۔ ٹھیک ہے جی؟ اور ان میں بھی 2 ارکان اسمبلی ہوں گے اور 1 سینٹ کا بندہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو بھی خصوصی کمیٹی میں نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ کیسے؟ ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف کو بھی خصوصی کمیٹی میں 1 رکن ملنے کا امکان ہے۔ ایم کیو ایم قومی اسمبلی اور جے یو آئی کو سینٹ سے 1 خصوصی نشست جو ہے ملے گی۔ دس از ہاؤ دس ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ۔ یہ سسٹم تھوڑا سا ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے ناظرین کو ہم سمجھا لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آ جائیے جناب آگے، ہوا کیا کیا، وہ ذرا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے رسپونڈ کیا وہ جو دعویٰ کیا گیا جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہ ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ کے نکال دیے۔ جی بلاول صاحب نے کہا کہ کالا سانپ جو ہے وہ اب نہیں، وہ افتخار چودھری تھا۔ ایک تو یہ رسپونڈ کیا انہوں نے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ججز کی تقرری جوڈیشری کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ آمریت کی کامیابی میں صفحہ اول کا کردار ہماری عدلیہ نے ادا کیا، which is true۔ 3 ملٹری انٹرونشنز ہیں ہمارے ملک میں، ایوب خان، ضیاء الحق اینڈ پرویز مشرف، تینوں کو انڈیمنٹی جو ہے وہ ہماری عظیم عدلیہ نے دی ہے۔ کسی کو کہا تو اپنی مرضی سے جتنی مرضی ترمیمیں کرتا جا، کوئی پوچھنے والا نہیں تمہیں۔ ٹھیک ہے؟ کسی کے جتنے اقدامات تھے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دینے کے، ان سب کچھ کو ہمارے ان اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے یعنی انڈیمنٹی دی، کور دیا، کانسٹیٹیوشنل کور دیا۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ none of them has ever felt sorry for having done that۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا۔ اور جس ملک میں ملٹری انٹرونشن یعنی مارشل لاؤں کو
کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے عدلیہ کی طرف سے، اس عدلیہ کے بارے میں میں مزید کچھ ایڈ کرنا نہیں چاہتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بےعزتی ہوئی ان کی جب ملنے گئے اڈیالہ جیل، ان میں حامد خان صاحب بھی تھے. اب وہاں سے بےعزتی کرا کے آتے ہیں اور عدالت کے جج کے متھے لگ جاتے ہیں. جی تو آپ نے دیکھا آج عدالت کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے وہ کیس لگا تھا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں تو آرگو نہیں کرنا چاہتا. پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا میں پھر کہہ دوں گا. ان کا آپ میرے منہ پہ بیٹھ کے کہیں، ٹی وی اسکرینوں پہ بیٹھ کے نہ کہیں ٹاک شوز میں. تو انہوں نے پھٹاک سے کہا کہ آپ تو متعصب ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. یہ لینگویج ایک سینئر یعنی جو وکیل ہیں آف دا لیول آف حامد خان از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، ٹوٹلی ان گارڈڈ. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، یہ تو ایک وکلا کا رویہ ہوا. ہم اس سے قبل جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار رہے ہیں. آپ کئی بار شو میں بات بھی کر چکے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے یہ ایک میجر مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا. ابھی یہ جو نئی 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، بیسیکلی بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنے کے لیے یہ نئی ترمیم جو ہے انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. اب بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا عمرانی عدالتیں اور اس قسم کے عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آتے رہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آئینی بینچز بنیں گے یہ کیا انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے یا گورنمنٹ کے حق میں فیصلے ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو توقع کرنی چاہیے کہ وہ حق اور سچ کی بنیاد پر فیصلے کریں. اگر وہ باعث فیصلے کریں گے تو ان کا تمسخر اور مذاق اڑتے ہوئے بھی دیر نہیں لگے گی زیادہ. اس لیے کہ جتنا انلائٹن اب میڈیا ہو چکا ہے، جتنے عوام انلائٹن ہو چکے ہوئے ہیں، جتنا اسٹرانگ سوشل میڈیا ہے، اس میں آپ نا جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں انی نہیں پا سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ حکومت چاہے گی وہ دے کے اپنی ریپوٹیشن بھی بچا لیں گے اور تنقید سے بھی بچ جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. میرے خیال سے ان کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. میں نے اب مثال دی نا آپ کو شروع میں، صحیح بات ہے کہ اگر وہ 8-5 کا فیصلہ اتنی جلدی میں اتنے جذباتی انداز میں نہ لکھا گیا ہوتا، اس کے اوپر 2 وضاحتیں نہ دی گئی ہوتی، تو کوئی شخص ڈسپیوٹ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کے نیکسٹ چیف جسٹس جو ہے وہ سید منصور علی شاہ ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب آپ بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا آتا ہے، اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.